وہ ہنی کا ہاتھ پکڑے تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پھولنے لگا، لیکن وہ رکی نہیں، بھاگتی رہی۔ اس کے لیے کوئی نہیں آنے والا تھا، اسے خود اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ تینوں نشے میں دھت اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اسے دور سے دکھائی دے رہا تھا، آگے ایک سڑک تھی جو دور جا کر دو سڑکوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ وہاں سڑک کی دونوں سائڈ پہ درخت لگے ہوئے تھے۔ وہ اس سمت بھاگنے لگی، ہنی کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ وہ دونوں وہاں پہنچ کر درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ وہ تینوں بھاگنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تھا جو ابھی مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ نہیں ہوا تھا۔ وہ تیز رفتار سے دوڑتا ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جیسے کوئی اپنے شکار کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ لڑکا ہامتا ہوا رکا کیونکہ آگے دو راستے تھے۔ وہ سوچنے لگا دونوں اس راستے سے گئے ہوں گے۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی تب تک پہنچ چکا تھا۔ دونوں الگ الگ راستوں پر نکل پڑے۔ ہنی کی نظر ان میں سے ایک لڑکے پہ پڑی جو ان کے قریب آ رہا تھا، لیکن درخت کی وجہ سے وہ انہیں دیکھ نہیں پایا۔ پڑی پڑی وہ آ گئے۔ ہنی خوف سے کانپتے بھیگی آواز میں گویا ہوا۔ اسے لگا شاید وہ رو رہا ہے۔ ہنی پلیز چپ ہو جاؤ، انہیں پتہ نہ لگ جائے۔ ہنی میری جان، میں ہوں نا، میری بات مانو پلیز۔ ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، اگر اٹھے تو انہیں پتہ لگ جائے گا، بس پلیز چپ رہنا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آج صحیح معنیوں میں اسے ایک مضبوط صاحبان کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دبی آواز میں رو رہی تھی، کاش کاش کہیں سے امان بھائی آ جائے۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کے ہونٹ اور ناک سرخ ہو گئی، گال الگ دہک کے۔ ہنی کی بھی یہی حالت تھی۔ اس نے خود پہ قابو پاتے اپنی شال اتار کر ہنی کو دی، جو سردی سے کانپ رہا تھا۔ اپنا دوپٹہ درست کر کے شانوں تک اچھے سے پھیلایا۔ وہ دونوں اس قدر سہمے ہوئے تھے کہ ایک ہی پوزیشن میں نہ جانے کب سے بیٹھے تھے۔ بیٹھتے بیٹھتے اس کے پاؤں میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ تھوڑی پیچھے کھسکی کہ کوئی نوکیلی چیز اس کے پیر میں چبھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، ہنی نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیا۔ ہنی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سارا سواد میں ہلایا تو ہنی نے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ شخص ابھی بھی ان کے سر پہ کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں ایک اور شخص آتا دکھائی دیا۔ دونوں انہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن انہیں نہ پا کر وہ دونوں آگے چلے گئے۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ہنی کے ساتھ دھیرے سے اٹھی۔ ابھی اس نے قدم اٹھایا ہوگا کہ کسی نے پیچھے سے بے دردی سے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ اس کے منہ سے ایک بلند چیخ فضا میں گونجی۔ دوسرے شخص نے ہنی کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ کیوں گالی دے کر گیا تھا؟ تجھے کیا لگا بچ جائے گا؟ چھوڑو اسے ذلیل انسان، بچے پہ ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی؟ وہ کیسے برداشت کرتی کہ کوئی ہنی کو ہاتھ لگا؟ وہ شخص تب اس کی طرف بڑھا اور اسے بھی ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ ماما، ہنی رونے لگا۔ یو راسکل، چھوڑو پڑی کو۔ ہنی اسے چھڑوانے آ رہا تھا کہ دوسرے شخص نے اسے روکنے کی غرض سے زور سے دھکا دیا۔ وہ اونھے منہ زمین پہ گرا۔ اس کے سر پہ ہلکی سی چوٹ آئی۔ ہنی بھاگ جاؤ، وہ چیختے اس سے کہہ رہی تھی، اور خود کو اس کے پکڑ سے چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ نہیں ماما، وہ روتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ سلیمان، ابھی اسے پکڑ بھاگ نہ جائے۔ دوسرے شخص نے اسے کندھے سے پکڑ کے اٹھایا، زور سے جھٹکا دیا۔ چھوڑ دو اسے۔ سلیمان پکڑ کے راکے سے، تب تک میں ذرا اس سے نمٹ لوں۔ کیوں بے گالی دی تھی؟ اب دیکھ اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ ہنی کو دیکھتے ہوئے حباست سے کہتے کہکا لگا کے ہنسا۔ اس شخص نے اسے قریب آ کر تھپڑ سے نوازا اور دوپٹہ کھینچ کے ہوا میں بلند کیا۔ اس کا رواں کانپنے لگا۔ چھوڑو میری ماما کو، چھوڑو بابا۔ بابا وہ مسلسل چیختے ہوئے ہلکان ہو رہا تھا۔ نہیں نہیں پلیز، مجھے چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ کیوں خود کو دوزخ کی آگ میں جھونک رہے ہو؟ یہ حرام ہے، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو۔ اس شخص نے آگے بڑھ کے اس کی ایک آستین پھاڑ دی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ شخص کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ ہنی الگ بلک رہا تو اس شخص نے آگے بڑھ کے اس کی دوسری آستین بھی پھاڑ دی۔ وہ چیختی رہی، لیکن اس شخص نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ آنکھیں موندے اللہ کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک ہی ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے کمر دیکھ اس کا دل چاہا ابھی اپنے خدا کے حضور سجدے میں جھک جائے۔ اس شخص کے بازو میں خنجر لگا تھا۔ وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا۔
حنیف شاہ کو دیکھتے اسے لپٹ گیا۔ گارڈ نے دونوں کو پکڑ رکھا تھا۔ پیچھے 3 گاڑیاں کھڑی تھی، ایک شاہ کی، باقی 2 کے پاس گارڈ کھڑے تھے، وہی جو انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شاہ نے گارڈ کو اشارے سے حنیف کو اندر بٹھانے کو کہا۔ وہ تو تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ مضبوط سہارا پاتے ہی بلکنے لگی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ شاہ آہستہ آہستہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ شاہ نے نمیسر سے خود سے دور کیا اور اپنے شال اتار کے اس کے گرد اچھے سے پھیلائی کہ اس کے جسم کو کوئی حصہ نمایاں نہ ہو۔ وہ ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ اس کی قمیض کو زور سے اپنی مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے اس نے شکوہ کر رہی تھی۔ تم نے کیوں اتنی دیر کی؟ میں مر جاتی پھر آتے۔ میں نے کتنی ہی دعائیں کی، میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ لوگ شاہ نے اس کے ہونٹوں پہ اپنے شہادت کی انگلی رکھ دی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی کمر سہلاتا رہا۔ شاہ کو لگا اس کا سارا وزن اس پہ آ گیا ہے۔ جب شاہ نے اس کا چہرہ اٹھایا تو دیکھا وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کے ہاتھ آدمی نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ احسان، بہت دانت نہیں نکلنے لگ گئے تمہارے؟ شاہ نے احتیاط سے اسے کار میں بٹھایا۔ نہیں صاحب، بیوی کی بات یاد آ گئی، اس پہ ہنس رہا۔ کیوں؟ بیوی کے سامنے اس بات پہ روئے تھے؟ شاہ نے اس کا سر سیٹ کے اوپر سے لگایا جو نیچے ڈلک رہا تھا۔ نہیں سر، تب بھی ہنسا تھا، بچپن سے ہی ہنس مکھ ہوں۔ شاہ اسے گولی سے نوازا، اب ان دونوں کی طرف بڑھا جو نشے میں تو گارڈ کے پکڑ جانے کے باوجود ایک طرف لڑک رہے تھے۔ شاہ نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اور کوٹ اتار کے پہنگا جو اس کے گارڈ نے کار میں رکھا۔ شاہ تیزی سے اس شخص کی طرف بڑھا جس نے اس کی بیوی کی آستین پھاڑی تھی اور ہاتھ کا مکہ بنا کے پوری قوت سے اس کے منہ پہ مارا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر، شی از مائی وائف۔ وہ جنونی انداز میں اسے مارنے لگا، اس پہ لاتوں اور گوسوں کی برسات کری۔ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ زمین پہ بھی گرا، خون میں لت پت، سر دائیں بائیں ہلا کے اس سے منتیں کر رہا تھا۔ شٹ اپ کتے حرام زادے، تیری ہمت کیسی اسے ہاتھ لگانے کی؟ بول، موت کو قریب سے دیکھنے کی خواہش تھی تو بول، تجھے بھوکے شیر کے آگے ڈالوں۔ وہ ہامتا اسے مارتا، بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم چہرہ لہراتا، وہ بھیگی آنکھیں جو اس سے شکوا کرتی تھی، سر وہ مر جائے گا۔ گارڈ جو اس کی طرف بڑھتا اسے روکنے لگا۔ شاہ کے الفاظ سے وہیں جم گیا، جان پیاری ہے تو خاموش رہو۔ زور سے بوٹ وہ اس کے منہ پہ مارتا اسے چھوڑتا ہوا کار کی طرف بڑھا۔ احسان وہ تیز تیز چل رہا تھا۔ جی سر، احسان بھی اب تیزی سے اس کی بات سنتا، اس کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا۔ انہیں فارم ہاؤس لے جاؤ، ایک سیکنڈ بھی یہ لوگ سونے نہ پائیں اور نہ ہی پانی کی بوند ان کے حلق سے اترنی چاہیے۔ لیکن سر، ان میں سے ایک منسٹر کا بیٹا ہے، اگر صبح تک گھر نہ… شاہ کی گولی سے وہ چپ ہو گیا۔ تو ایز آئی سے وہ سہل لہجے میں بولا۔ اس سامنے کار کا دروازہ کھلا، وہ اب گارڈ کو اشارہ کرتا کار میں بیٹھ گیا۔ یس سر۔ پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، موسم کے تیورات سے بدلے ہوئے تھے، ہر سمت تیز تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ وہ اس خوبصورت منظر کو تک جا رہی تھی، پھر دل کی خواہش پہ کچھ سوچ کے مسکرائی۔ پچھلے رات سے اب اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی۔ میر کے حوصلے نے اس کا سارا ڈر ختم کر دیا۔ اب وہ شاہزادے کی وجہ سے ڈرنے والی نہیں، اس کے ساتھ تایا بابا بھائی صاحب ہیں، پھر وہ ایک بندے سے کیوں ڈر کے گھر میں بیٹھی رہے۔ اس خوبصورت موسم میں اس کا موڈ برگر کھانے کو چاہ رہا ہے۔ گھر میں اس وقت کوئی مرد نہیں تھا جس کے ساتھ وہ جائے، اور اکیلی گئی تو بابا ماما سے ڈانٹ پڑے گی، اس لیے وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک گھنٹے کی بحث کے بعد ثانی بابے کو زبردستی کھینچتے ہوئے دبے پاؤں نیچے چلی آئی۔ تقریباً 10 منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹھی مگر ڈونلڈس کی طرف روانہ ہو رہی تھی۔ حیا ماما سے بہت ڈانٹ پڑے گی، ثانی کی گھبرائی آواز نے کار کی خاموشی کو توڑا۔ اوہ بابی، ڈانٹ آپ کو نہیں مجھے پڑے گی، ہر ستیلی بیٹی جو ٹھہری۔ اور پلیز پلیز بابی، کسی کو نہیں بتانا، ہاتھ کا بابا، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے۔ حیا نے اپنا ہاتھ ثانی کے ہاتھ پہ رکھا، وہ اسے گھورتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ تھینک یو بابی، حیا نے زور سے اس کے گال کھینچے جس پہ وہ اس پہ ایک خفا نظر ڈالے مسکرائی۔ حیا بھی مسکراتی ہوئی باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ وہ دونوں برگر آرڈر کر کے اپنی ٹیبل سنبھال چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر برگر لے کر آ گیا۔ حیا تو مزے سے کھانے لگی لیکن ثانی کے حلق میں تو ایک ایک نوالہ اٹک رہا تھا۔ ثانی کا موبائل مسلسل بجا تھا جس پہ عمر کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں اوکے صحیح عمر، سنو پلیز، گھر میں کسی کو نہیں بتانا، تم موسم دیکھ رہے ہو نا، ہمیں ڈانٹ پڑ جائے گی۔
حیا اس کا چہرہ غور سے دیکھ رہی تھی جو گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اوکے پلیز کیا ہوا بھابھی؟ عمر کو کار چاہیے تھی اور کسی سے مانگتا تو سوال کرتے، اس لیے ڈرائیور کو کال کر کے بلا لیا۔ کچھ دیر بعد واپس بھیج دے گا، تب تک ہمیں بہت ویٹ کرنا ہوگا۔ پر بھابھی وہ ہمارے ہیں، وہ ہماری ہے۔ بابا نے گھر کی خواتین کے لیے چھوڑی تھی۔ وہ حبکی سے کہنے لگی نہیں دیتے تو آج کلاس لگنی تھی۔ حیا برا منہ بنا کر رہ گئی۔ ثانی برگر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انہیں جہاں کافی دیر ہو گئی تھی بیٹھے بیٹھے، اب وہ کافی تھک چکے تھے کہ عمر کی کال سے ثانی سر تھامے بیٹھ گئی۔ وہ سر جھکائے اس پرابلم کا کوئی حل سوچ رہی تھی، جبکہ حیا مزے سے دوسرا برگر کھا رہی تھی۔ بقول حیا ٹینشن میں اسے اور زیادہ بھوک لگتی ہے۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے آس پاس کے کافی راستے بند ہو گئے۔ ڈرائیور جو انہیں لینے آ رہا تھا تیز بارش کی وجہ سے ٹریفک میں پھنس گیا۔ اب ثانی ساتھ ہمیں بیٹھے تھے۔ اب تک شاید گھر والوں کو ان کی غیر موجودگی کا علم ہو گیا ہوگا۔ انہیں سوچوں میں تھی کہ ویٹر کی آواز سے چونکہ میم باہر سر آپ لوگوں کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بے ساختہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہوں کون ہو سکتا ہے۔ ثانی نے حیا کا ہاتھ پکڑا۔ حیا آہنہ والا زبردستی منہ میں ڈالتے ہوئے ثانی کے ساتھ باہر آئی اور آنے والے کو دیکھ کے اسے جیسے سانپ سونگھ گیا۔ خود کو کوستے ہوئے وہ مرے مرے قدموں سے کار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بارش اب تھم چکی تھی لیکن سڑک پر جاں بجاں کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ ثانی ایک ایک قدم احتیاط سے اٹھاتے ہوئے کار کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ حیا آنے والے کو دیکھ کر غصے سے بڑبڑاتی رہی۔ کیا ضرورت ہے ایسے موسم میں باہر نکلنے کی؟ اب تو کاش ماما نے پکڑ لیا ہوتا۔ اسے خود پہ شاہزر کی نظروں کی تپش بخوبی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ اسے نظر انداز کرتے اپنے ہی دھن میں چل رہی تھی کہ اچانک ٹوکر لگنے سے بری طرح گر گئی۔ اس کی چیخ اتنی بلند تھی کہ آس پاس کے لوگ اس نظارے کو دیکھنے لگے۔ حیا ثانی فوراً پیچھے موڑتی اس کے پاس چلی آئی۔ شاہزر بھی بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ بھابھی آپ کار میں بیٹھیے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ لیکن بھائی حیا کو چوٹ لگی ہے؟ نہیں بھابھی، میری چپل ٹوٹ گئی۔ حیا نے سر اٹھا کے ثانی سے کہا، لیکن وہ خود پہ شاہزر کی تیکھی نظریں محسوس کر رہی تھی، جس کے بعد وہ چپل جوڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھابھی ڈونٹ وری، آپ جائیے، اس طرح یوں باہر کھڑے رہنا صحیح نہیں۔ ثانی سر ہلاتے ہوئے کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ شاہزر اس کی طرف بڑھا جو سر جھکے اپنی ٹوٹی چپل کو جوڑ رہی تھی۔ اس کی پینٹ پہ جگہ جگہ کیچڑ لگا ہوا تھا، سب کی شرٹ صاف تھی۔ ٹھوکر لگنے سے وہ زمین پہ بیٹھ گئی تھی، اس کی چپل بھی ٹوٹ گئی تھی۔ شاہزر نے اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ شاہزر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے سامنے بنی سیڑھی پہ بٹھایا، خود بھی وہاں بیٹھ کے اپنے جوتے اتارنے لگا۔ حیا اب بنا پلک جھپکائے اسے تاک رہی تھی۔ شاہزر نے جوتا اتار کے اس کی طرف بڑھایا۔ اگر پوسٹ مارٹم مکمل ہو گیا ہو تو یہ پہننے کی زحمت کرے گی یا میں خود پہناؤں؟ وہ شرم سے سر پڑ گئی، کیا سوچتا ہوگا شاہزر اس کے بارے میں؟ اس سے جوتا لے کر پہن چکی تھی۔ اب وہ دونوں اٹھ کے کار کی طرف بڑھے تھے کہ شاہزر نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی، آگے بیٹھنا۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پورے سفر میں خاموشی رہی۔ شاہزر ہمیشہ سے سنجیدہ مزاج کا تھا۔ ثانی بھی اس سے بات کرنے سے پہلے ہر بار سوچتی اس کا بیہیویئر ہر کسی کے ساتھ ہی دور ہے سوائے عنایا کے۔ شاہزر نے کار ریورس کی۔ اب وہ پارکنگ ایریا سے باہر آ گئے تھے۔ وہ پورے سفر میں سر جھکائے بیٹھی رہی، اپنی حرکت پہ اس کا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ کار ایک جھٹکے سے رکی۔ ثانی باہر نکل گئی جبکہ شاہزر نے حیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دروازہ لاک نہیں کرنا، رات کو میں آؤں گا۔ وہ پوری آنکھیں کھلے خوف سے اسے تاک رہی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا، اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے ونڈو اسکرین پر ٹھہری تھی۔ کیوں؟ وہ بری طرح کپانے لگی۔ تمہاری عقل ٹھکانے لگانی ہے۔ اس نے اپنا رخ حیا کی طرف موڑا اور سرد آواز میں گویا ہوا الٹے پیر وہاں سے بھاگی۔ وہ جتنا اسے دور بھاگنے کی کوشش کرتی وہ مزید اس کے قریب آ جاتا۔ اس کے ہاتھ پیر بری طرح سے کپا رہے تھے۔ وہ آنکھوں کو رگڑتی اندر چلی گئی لیکن آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ جو اندھا دھند بھاگ رہی تھی، کسی نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اس کا روح اپنی طرف کیا۔ حیا کیا ہوا؟ اور تم ٹھیک ہو نا؟ حیا نے پوری آنکھیں کھولے سامنے کھڑی اپنی بھابھی کو دیکھا۔ وہ خوف اور سردی کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ ہاں بھابھی، بس وہ سوچ ہی رہی تھی کیا بولے کہ ثانی بول پڑی، تم ماما کی وجہ سے پریشان ہو تو ڈونٹ وری، انہیں نہیں پتا، اور میر سے بھی میری بات ہو گئی، میں نے انہیں ٹیکسٹ کر دیا، اگر پھنسے تو وہ سنبھال لیں گے۔ بھائی، اس کے ہونٹوں نے
بے آواز جنبش کی۔ پرنسس ایک بات یاد رکھنا، تمہارے بھائیوں کے ہوتے ہوئے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں نقصان پہنچائے، اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے میر کی کہے گی بات یاد آ گئی، وہ ہر بار کیوں بھول جاتی ہے، اس کے بھائی ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور اب اگر اس نے ڈرایا تو ڈائریکٹ تایا ابو کے سامنے اس کی پیشی کرواؤں گی۔ مسٹر شاہزر بہت تنگ کر لی، مجھے اب دیکھنا ہے تو میں تمہاری نانی یاد دلاؤں گی۔ ایک سکون کی لہر اس کے اندر دوڑنے لگی۔ کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں بابی، حیا نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ بابا شاہ کو دیکھتے ہی ہنی پھر رو پڑا، وہ ابھی کار میں آ کر بیٹھا تھا۔ ہنی میری جان میں آ گیا نا؟ کچھ نہیں، وہ تم اسے بھی پریشان کر رہے ہو، کہیں اٹھ نہ جائے۔ ہنی آ کر اس کی گود میں بیٹھ گیا، دوسری طرف وہ اس کو اپنے بازو کی گرد میں لے کر اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ چکا تھا۔ بابا ماما کو یہاں درد ہو رہا ہوگا نا؟ ہنی نے اس کے گال کی طرف اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا تھا، پھر بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بابا وہ جس نے کان میں ایئر رنگز پہنے تھے، اس نے ماما کو 2 دفعہ تھپڑ مارا اور سلیوز بھی۔ شاہ کے پیشانی پہ بل پڑ گئی، اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی، اس نے مٹھیاں بھینچ لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، ہنی بی بی جان کو کچھ پتہ نہ لگے، خیال رکھنا۔ جی بابا۔ اس نے دونوں کو سے قریب تر کر لیا، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو اسے آگے بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حیا شاہزر کتنے غصے والا ہے، مجھے تو کار میں سانس لیتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، ایک تو میوزک پلیئر بھی آف تھا۔ ثانیہ نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ ہاں بابی، مجھے تو ایسے گھوٹے ہیں جیسے میں نے ان سے پیسے ادھار لیے ہیں۔ ثانیہ اس کی بات سنتے ہی کھلکھلا کے ہنسی، پیسے نہیں اس کا دل لیا ہے تم نے؟ پاگل، وہ تمہیں گھوٹے نہیں دوسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ثانیہ نے ہلکی سے چپت اس کے سر پہ لگا، بنا سمجھے سے اسے دیکھنے لگی، تبھی عائشہ ان کی طرف آئی۔ حیا ثانیہ نور تم دونوں کو ڈھونڈنے آئی تھی، تم لوگوں کی وجہ سے مجھے جھوٹ بولنا پڑا، وہ دونوں کو دیکھتے افسوس سے کہنے لگی۔ اوپر سے حیا کے کپڑے دیکھ انہیں دونوں پہ غصہ آ رہا تھا۔ آپ نے کیا بتایا انہیں؟ ثانیہ کے لہجے میں پریشانی واضح تھی، دونوں آپ پریشانی سے عائشہ کو دیکھنے لگی۔ یہ کہ دونوں چھت پہ گئی ہیں، حیا تم چینج کر کے اوپر آ جاؤ۔ ثانیہ تیزی سے اوپر چلی گئی، جبکہ حیا عائشہ کا ہاتھ پکڑے تیزی سے عنایا کے روم میں آ گئی۔ تائی امی جلدی سے کوئی ڈریس نکال دے، میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، وہ عائشہ کو تیزی سے کہتی واش روم میں گھس گئی۔ یا اللہ، اس سے کب عقل آئے گی؟ اذلان کتنا فکر مند رہتا ہے ان کے لیے، نہ جانے کب یہ بچے ماں باپ کی پریشانی سمجھیں گے۔ عائشہ نے حیا کے لیے عنایا کا ڈریس نکالا۔ کچھ ہی دیر میں حیا فریش ہو کر آ گئی۔ پہلے اس نے اوپر جا کر نور کو اپنا چہرہ دکھایا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، پھر نیچے آ کر اپنی اور تائی کی چائے چولہے پہ چڑھائی۔ بچپن سے ہی اس کی نور سے زیادہ عائشہ سے بنتی تھی، جب بھی نور اسے مارنے دوڑتی عائشہ ہمیشہ اس کا بچاؤ کرتی، اسے اپنے ساتھ نیچے لے آتی۔ بچپن میں اسکول سے آتے عائشہ کے پوشن میں آ جاتی۔ حیا اور عنایا کو گھر میں ایک خاص مقام حاصل ہے، دونوں ہی عائشہ اور فیضان کی آنکھوں کا تارا ہے، تبھی فیضان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے لہتے جگر کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے۔ دل کی آرزو پہ فیضان نے حیا کی پیدائش کے وقت ہی اسے نور سے مانگ لیا تھا، اور شاہزر اس بات سے بخوبی واقف تھا، اگر انجان تھی تو صرف حیا۔ حیا چائے اچھی بنی؟ عائشہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، آپ سے تو سیکھی ہے۔ حیا تم کب سے باتیں چھپانے لگی؟ حیا نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہیں جب بھی شاہزر تنگ کرے مجھے بتاؤ، میں اس کے کان کھینچوں، وہ سمجھ گئی۔ نور نے عائشہ کو سب بتا دیا ہے۔ تائی امی آپ ناراض ہیں؟ وہ شرمندہ سے لہجے میں گویا ہے۔ عائشہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ نہیں میری جان، تم پورا حق رکھتی ہو اپنی زندگی کے فیصلے کر سکو۔ نہیں تائی امی، یہ حق میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے، پر تائی امی شاہزر نہیں، آئی ہیٹ ہم۔ وہ چیئر سے اٹھ کے نیچے بیٹھ گئی اور عائشہ کی گود میں سر رکھ کے بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، حیا کل رات میں نے شاہزر کو تمہارا فیصلہ سنایا، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور اس کی وجہ مجھے صبح سمجھ آئی۔ وہ ایک چیز نہیں چھوڑی، اس نے پورا کمرہ تہس نہس کر دیا، سارا غصہ کمرے کی چیزوں پہ اتار دیا۔ بیٹا وہ رات سے پریشان ہے، اس لیے صبح آفس نہیں گیا، اور جانتی ہوں جب عمر کی کال آئی ہے، پریشان سی شاہزر کے پاس گئی۔ ابھی اس نے پوری بات بھی نہیں سنی تھی کہ چابی لے کر ایسے بھاگا جیسے اگر آج ٹائم پہ نہ پہنچا تو اپنی انمول چیز کو کھو دے گا۔ اسے تمہاری فکر رہتی ہے حیا؟ آج کل بہت پریشان ہے وہ۔ عائشہ بھی ماں تھی، بیٹی کی تکلیف سے ان سے دیکھی نہیں جاتی، بیٹی کا دکھ کم تھا جو اب بیٹا بھی تھا۔ امی مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، حیا نے سر اٹھا کے ایک نظر عائشہ کو دے کے کہا۔
عائشہ نے اس کے معصومیت سے کہنے پہ جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میری جان، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے لیکن دل کا برا نہیں۔ تم اس کی خواہش ہو حیا، بس وہ تمہارے ساتھ کسی اور کا نام نہیں سن سکتا۔ اب اگر وہ پریشان کرے تو فیضان ہے نا، ان سے کہنا، عقل ٹھکانے لگا دیں گے صاحب زادے کی۔ وہ اپنی عزیز تائی کی گود میں سر کے ان کی ساری باتیں غور سے سن رہی تھی۔ یہی تو ایک فرق ہے تائی اور مما میں، جو وہ بچپن سے محسوس کرتی آ رہی، ایک پیار سے سمجھاتی، دوسری مار سے۔ تبھی وہ ہر کام کرتی جس سے نور اسے منع کرتی، اس کے برعکس وہ ہر کام سے اجتناب کرتی جسے عائشہ اسے منع کرتی۔ اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ تائی کی باتوں سے وہ مطمئن نہیں تھی۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی لیکن حیا اپنے ہی خیالوں میں پہنچی ہوئی تھی۔